بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جرگہ مشکل ترین جرگوں میں سے ایک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں دو شخصیات کی ذات سے متعلق مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے اور سوال کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک شخصیت ہوگی عمران خان صاحب کی اور دوسری ہوگی ریحام خان صاحبہ کی۔ ناظرین، آپ میں سے جو لوگ مجھے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا میں شدید ناقد ہوں، لیکن اس شدید اختلاف کے باوجود میں نے کبھی بھی یہ جرت نہیں کی اور نہ اللہ مجھے اس کی ہمت دے دے کہ میں ان کی ذاتیات کو موضوع بحث بنا لوں۔ جب ہماری کلیگ ریحام خان صاحبہ کی ان کے ساتھ شادی ہوئی تو میں نے کبھی بھی اس پہ بات نہیں کی، نہ تنقید کی۔ میں نے اس کے بعد ریحام خان صاحبہ کو صرف مبارکباد کا ایک SMS بھیجا اور ہمیشہ کے لیے اس موضوع پہ خاموش اس لیے رہا کہ کہیں میری وجہ سے اس میاں بیوی کے تعلقات پہ اثر نہ پڑے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ معاملہ ان دونوں کی جدائی پہ منتج ہوا، اور پھر اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو ریٹنگ کی خاطر ذاتیات کو بھی ایشو بناتے ہیں۔ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ خدا نخواستہ خاکم بدہم ان دونوں کے تعلقات کی خرابی میں میں نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے۔ میں خاموش رہا، اس وقت بھی ان حوالوں سے جواب دے سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ ان موضوعات پہ اپنی صحافت چمکاؤں۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ اور خود خان صاحب کے بعض چاہنے والوں نے بھی ان حوالوں سے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا۔ صرف مجھے نہیں، حالانکہ میری جب ریحام بیوی سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میں نے بھی ان سے یہ درخواست کی کہ وہ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے، لیکن ان کو بھی مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ آج یہ ایک ناپسندیدہ کام میں کرنے جا رہا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ اشکالات کی صفائی کے لیے ریحام خان صاحبہ کو میں نے زحمت دی ہے۔ آج کے جرگے میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ریحام، یہ سلمان غنی صاحب نے اس پہ یہ بھی اضافہ کیا کہ عمران خان صاحب نے ہمارے چیف ایگزیکٹو کو فون کیا اور اس پہ شدید احتجاج کیا کہ تمہارے اینکر نے میری بیوی کو اتنا قیمتی تحفہ کیوں دیا ہے۔ اس حوالے سے کم از کم آپ نے جو کچھ کہنا ہے سچ کہنا ہے۔ آپ خان صاحب کی اجازت سے آئی تھی یا کہ واقعی وہ اس پہ شدید برہم تھے؟ جو بھی آپ سوال پوچھیں گے، اگر مجھے ناپسندیدہ ہوگا تو شاید جواب نہیں دوں گی، لیکن سچ کی ضمانت میں دے سکتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچ لیں کہ میرے سابقہ شوہر کو اگر بھول جائے کہ انہوں نے اجازت دی تھی، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں پارٹی میں جن کی اجازت لے کے آپ کہیں قدم اٹھاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں۔ تو ان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹاپ لیڈرشپ تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ جیو کے ساتھ مراسم اچھے بنائے جائیں۔ سلیم صافی صاحب چونکہ اپنے آرٹیکلز کی وجہ سے مشہور بھی جانے جاتے ہیں، لیکن کچھ آرٹیکل ظاہر ہے یہاں وہاں چپ جاتے ہیں۔ تو کچھ لیڈرز کی یہ خواہش تھی کہ خان صاحب اور سلیم صافی صاحب کے بیچ میں صلح کرائی جائے، اور ظاہر ہے اگر راضی نامہ نہ ہو، اگر آپ کو کسی لیڈر کی طرف سے گرین سگنل نہ ملے تو ایسے کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ تو مقصد یہ تھا کہ بتدریج ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہ جو فاصلہ یا دوریاں بڑھ گئی تھیں آپ دونوں کے درمیان ان کو دور کریں۔ تو جہانگیر خان ترین نے آپ کو انٹرویو دیا، 1-2 دفعہ دیا میرا خیال ہے، پرویز خٹک صاحب نے انٹرویو دیا، اور پھر جب ہماری ریکویسٹ آئی تو مجھے اصرار کیا گیا۔ میں دوبارہ اس بات پہ واضح کروں کہ مجھے اصرار کیا گیا کہ جی آپ سلیم صافی کا انٹرویو دیں۔ نعیم الحق صاحب کی موجودگی میں یہ بات ہوئی تو بہت سے لوگ، یعنی کہ یہ کوئی پس پردہ یا کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی، اور خان صاحب کو بھی علم تھا۔ ظاہر ہے خان صاحب چیئرمین ہیں پارٹی کے، ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ اور جب یہ انٹرویو ہوا تو خان صاحب کو تھوڑا سا گھبراہٹ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں انٹرویو کو ہینڈل نہ کر سکوں، تو انہوں نے مجھے خاص طور پہ شاباشی دی کہ تمہارے انٹرویو کو بڑا سراہا گیا اور سب نے دیکھا، اور مجھے فل رپورٹ ملی کہ آپ جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ نے بڑی ریگلی ہینڈل کیا انٹرویو۔
اور آپ دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے وہ انٹرویو دیکھا تھا؟ ہم نے انٹرویو دیکھا، یہ بھی اور ایک اور انٹرویو بھی جس کے لیے وہ نروس تھے، جو اتفاق سے جو کہ ایک مزاحیہ پروگرام ہے. آپ نے مجھے یہ بھی دونوں پروگرامز کو یاد ہے کہ خان صاحب خوش ہیں بڑے انٹرویو پہ، ان کی ساری تشویش، کوئی تشویش وغیرہ نہیں. خان صاحب خوش بھی تھے، اور خان صاحب کو پورا بتایا گیا کہ اس طرح سے بڑی تعظیم سے، عزت سے، جو ہماری پختون ٹریڈیشن ہے اس طرح سے عزت دے کے اور ریسیو کیا گیا، اور وہ بہت خوش تھے اس پہ، بہت مطمئن تھے اس پہ. اچھا، اس وقت تو آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ خان صاحب کی اجازت سے آ رہی ہیں، لیکن بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ آپ صرف اجازت سے نہیں بلکہ ان لوگوں کے اصرار پہ آئی ہوئی ہے. جیسے میں نے بار بار کہا کہ اصرار پہ آئی، اور مقصد یہ تھا کیونکہ ویسے بھی کسی بھی میرا یہ ماننا ہے، اور بہت سے جو پارٹی میں لوگ تھے ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس تنقید کو ایز پازیٹیو یا لیکن عارف نظامی صاحب کے تو سورسز اس حوالے سے بڑے مضبوط ہے. عارف نظامی صاحب کہہ رہے کہ نہیں، آپ خان صاحب کی مرضی کے بغیر آئی تھی، اور ظاہری بات ہے وہ برہم ہو گئے کہ آپ ان کے شدید ترین کرٹک کے پاس کیوں ہوں، کہ ان کو پتا ہو کہ رات کو 3 بجے کسی کے گھر کے بیڈ روم کے اندر لڑائی ہوئی ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ بحث کیا کی جائے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کچھ اینکران ہماری جو ہیں وہ جا کے شادی کر لیتی ہیں، اور کچھ اینکر سارے کے سارے جیو میں بیٹھ جاتے ہیں، تو باقی چینلز کیا کریں. تو یہ میرا خیال ہے چونکہ قحط پڑا ہوا ہے اینکرز کا، اس لیے آپ کو یہ بات درگزر کر دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں نے پروگرامز چلانے ہوتے ہیں. تو یہ بات کہنا نہیں، تو اینکرز تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگلے دن سلمان غنی صاحب جو کہ ابھی تک اینکر نہیں بنے ہیں، انہوں نے جو خبر چھاپی، میں آپ کو بتاؤں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے اس پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو کو فون کر کے احتجاج کیا. واقعی احتجاج کیا تھا، اور آپ سے اگر احتجاج کیا چادر وغیرہ پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کیا تھا؟ اگر احتجاج کیا تھا تو سرٹنلی میرے علم میں نہیں تھا، اور میرا خیال ہے کہ جیو کے اونر کے بھی شاید علم میں نہیں ہے، جو ہم نے پوچھا بھی ہے. سلمان غنی صاحب کے لکھے ہوئے اور کہے ہوئے الفاظ پہ مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا. یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں اس میں ذرہ بھر بھی سچائی نہیں ہے، کسی بات پہ اعتراض نہیں ہوا. گھر میں جو چیز آتی تھی، جو چیز دی جاتی تھی، وہ نہ صرف یہ کہ خان صاحب کو ظاہر ان کے علم میں ہوتی تھی، بلکہ میں نے بہت ڈیٹیل میں ان کو بتایا، اور وہ بہت خوش تھے. اور ہم چاہتے یہ تھے، اور خواہش یہ سب کی تھی پارٹی میں، کہ اس کے بعد پہلے میں آؤں گی، آپ کو انٹرویو دوں گی، پھر ہم آپ کو بنی گالا مدعو کریں گے. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ اور واپس آئیں گے تو ریحام خان صاحبہ کے ساتھ آج ٹھیک ٹھاک اور تلخ گفتگو ہوگی، ایک مختصر سے بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کی مہمان محترمہ ریحام خان صاحبہ. ریحام، جیسے بھی ہوا، جو کچھ بھی ہوا، حالانکہ عمران خان صاحب سیاست میں عموماً ایگریسو رہتے ہیں، اٹیک کرنے میں پہل کرتے ہیں، لیکن اس جدائی کے بعد انہوں نے ایک باوقار خاموشی اختیار کی. آپ نے خاموش رہنا کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ آپ کیوں اس موضوع پہ بولنے لگی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس موضوع پہ نہیں بولی، سب سے پہلے باقی لوگوں نے موضوع سمجھا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے. ویسے بھی طلاق ہونا ایک بہت ہی نجی معاملہ ہے، لیکن اس کو نجی رکھا نہیں گیا. جس قسم کی گفتگو کی گئی 2 ہفتے، وہ گفتگو میرے بچوں نے سنی، میرے ایکسٹینڈڈ فیملی نے سنی، میرے گھر والوں نے سنی، میرے دوستوں نے سنی. ہمارے خاندانی روایت یہ نہیں ہے کہ اس قسم کی بےہودگی برداشت کی جائے کسی خاتون کے بارے میں. یہ ہماری خاندانی روایت نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح، کسی عورت کو جو آپ کی ماں، بہن، بیٹی کی جگہ ہے، اس کو ایسے سر راہ سڑک پر ذلیل کیا جائے، اور کوئی اتنی مردانگی نہ رکھتا ہو کہ اس کو چپ کرایا جائے. تو جب معاشرے کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کے لیے لڑنا پڑتا ہے. اور میں اس لیے واپس کیا ذلیل کیا آپ کو؟ ظاہری بات ہے آپ ایک سیلیبریٹی تھی، سیلیبریٹی کے ساتھ شادی کر لی، اس سے متعلق اس طرح، لیکن خان صاحب نے تو کچھ نہیں کیا نا. ایک نیشنل بھابی، ایک لمحہ نیشنل بھابی ہو، اور دوسرے لمحہ آپ اس کو نیشنل چڑیل
لیبل کر دیں. دیکھیں یہ بات ریحام خان کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ان تمام بابی خان صاحب نے بنایا تھا, چڑیل انہوں نے نہیں بنایا, جن لوگوں نے بنایا ہوگا آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریحام خان کے بارے میں نہیں ہے, آج میرے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں, کل وہ آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے, کل وہ انہی صاحبان کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے, لیکن یہ ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے. میں اتنی ہمت بھی رکھتی ہوں کہ اپنی جنگ جو ہے اکیلے لڑ سکوں, اور الحمدللہ 10 سال پہلے جب میں سفر پہ آغاز کیا تھا میں نے, تو میں اکیلی تھی, لیکن اس 10 سال کے سفر میں جب میں کام کرتی رہی ہوں تو میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو میری عزت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کھڑے ہیں. اکیلی تھی یا MI6 ساتھ تھی؟ MI6 اگر ساتھ تھی تو میں پسند کروں گی کہ وہ لوگ جو کہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کم از کم مجھے بتائیں کہ پیمنٹس کہاں جا رہی ہیں. پیمنٹس ان کے پاس تو نہیں جا رہی, کیونکہ جتنے ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں, میں چیلنج کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو کہ اگر ان میں ہمت ہے اور ذرا سی بھی صداقت ہے تو وہ سامنے آئیں اور وہ پروو کریں. میں واپس آ گئی ہوں, پاکستان کی سرزمین پر ہوں, کھلے عام پھر رہی ہوں. آپ کو چاہیے کہ وہ ایلیگیشنز پروو کریں, اگر کوئی مجرم ہے ثابت کریں اور اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر کوئی ایجنٹ ہے تو آپ بہت بڑا ایک یہ تہمت لگا رہے ہیں, مجھ پہ نہیں لگا رہے, آپ ان اداروں پہ تہمات لگا رہے ہیں جو کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے محافظ ہیں. یعنی کہ یہ ایک عورت پہ تہمت نہیں ہے, اور یہ بہت غلط ایک روش چلی ہے. 2 ہفتے جو میں کہہ رہی ہوں کہ غلط زبان استعمال کی گئی, پیمرا خاموش رہا, ہمارا معاشرہ خاموش رہا, ہماری صحافی برادری خاموش رہی, کوئی نہیں بولا, کوئی بھی نہیں بولا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ ایک عورت کی تضحیک نہیں ہو رہی, یہ تمام معاشرے کی اسلامی اقدار کی پہ خوش نہیں تھے, یہ شکوک و شبہات تھے. یہ غلط ہے, کیونکہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان صاحب کا اب کسی ادارے سے تعلق نہیں تھا جن کو اعتراضات تھے. یعنی کہ اگر کوئی ایکس پوزیشن میں ہو تو میرا خیال ہے وہ موجودہ پالیسی کے ساتھ ان کا تعلق ہونا نہیں چاہیے. حمید گل کے بیٹے نے اب بھی کہہ دیا ہے کہ جی میرے والد نے ان کو کنفرنٹ کیا تھا. ان کے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے, اور تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تو بڑے باشریت ہیں, اور میرا خیال ہے شریعت میں نکاح کی اجازت ہے, اور اتنی سی بات ہوئی تھی. نہ ان کے پاس کوئی شواہد تھے, نہ ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس تھے, اور نہ ان کے پاس کوئی دلائل تھے. MI6 کی بات جنرل حمید گل نے کوئی نہیں کی تھی کہ میرے پاس شواہد ہے, ان کے پاس کوئی شواہد ہو نہیں سکتے اور نہ تھے. اور آج بھی میں ان شخص کو جس کو میں بھائی کہتی تھی, میں ان سے چاہوں گی کہ یہ سمجھ لیں کہ ٹی وی پہ آنے کے شوق کی خاطر فضول قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. عبداللہ گل صاحب کو کہیں کہ ڈاکیومنٹس سامنے لائیں, پروف کریں ایلیگیشنز کو. میں یہاں ہوں. آپ ان کو سو کیوں نہیں کرتی؟ میں ان کو سو اس لیے نہیں کرتی کہ سلیم صافی صاحب, مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ وہاں دور سے بیٹھے ہوئے لگتا یہ ہے کہ تمام پاکستان آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. 4-5 آوازیں جو نیشنل میڈیا پہ ہیں, 4-5 بزدل لوگ جو کہ فیک اکاؤنٹس کے پیچھے سے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آپ کو اٹیک کرتے ہیں. اس سے تاثر یہ ملتا ہے مغربی ممالک کو بھی, اور مجھے بھی ایک مہینہ یہ تاثر ملا کہ یہ پاکستانی تو میرے جان کے دشمن ہوئے ہیں. اور اتنے زبانوں کو کس کو میں سو کرنے شروع ہوں. یہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں ہے. آپ دوبارہ, یہ ریحام خان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ریحام خان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, جو کہ ایک کانفیڈنٹ عورت ہے, ٹی وی پہ اس کی آواز ہے, وہ باقی خواتین کی طرح وہ ایک ایسے مراحل سے گزری ہے کہ میں بہت کچھ برداشت بھی کر سکتی ہوں اور بہت چیزوں کا مقابلہ بھی کر سکتی ہوں. پی ٹی آئی کی تنظیم کے اکاؤنٹس نہیں ہے نا, آپ تو خود ادھر رہی ہیں. نہیں, میں بات مکمل کرنا چاہ رہی ہوں کہ بیسکلی اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے 8 بجے کے شو پہ, یعنی کہ ایک مین سٹریم چینل پہ پرائم ٹائم پہ بیٹھے ہوئے اس قسم کی غلاظت پیش کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کی کوئی ریگولیٹری باڈی, کوئی سیاسی جماعت, کوئی مرد اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ کہے کہ یہ غلط ہے. یہ نہیں کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے ایک شخص کے بارے میں, پر یہ بات کا انداز کرنا بغیر شواہد کے, بغیر فیکٹس کے بات کرنا غلط ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج ریحام خان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کل ایران کے اوپر, سعودی عربیہ کے اوپر, یمن کے اوپر, کشمیر کے اوپر, انڈیا کے اوپر, افغانستان کے اوپر بیٹھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ سستی کا, کاہلی کا اشارہ ہے. اس میں تو ہمیں کاؤنٹر نیریٹو کا پتہ ہوتا ہے نا. آپ جس طرح, مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ MI6 کی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, اس طرح میں یہ بھی, لیکن میں آپ کو صحافی نہیں مانوں گی اگر آپ معلومات نہیں کر سکتے. اگر سلیم صافی صاحب معلوم نہیں کر سکتے تو میں آپ کو, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحافت ویک ہے, جو ویریفائی نہ کر سکے. آئی اور چھا گئی, اور پھر کچھ عرصے میں
آپ نے پچھلے انٹرویو میں خود مجھے بتایا کہ کل الیکشن ہو تو میں پاکستان کی خاتون اول ہوں گی، تو یہاں سے وہاں تک پاکستان جیسے ملک میں بغیر کسی ایجنسی کے بیکنگ کے آپ کیسے پہنچی؟ الحمدللہ جی، ایک بیکنگ ہے جس کو پاکستانی عوام شاید بھول گئے ہیں. ایک ایجنسی ہے، ایک ادارہ ایسا ہے، ایک فورس طاقت ایسی ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپ کو رزق دینے والی ہے. اور وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں جو آپ کو حفاظت بھی دیتا ہے. کوئی مرد، کوئی انسان آپ کو، اوپر والے کا پہلا اوپر والے حکم کا، یہ ہے کہ سچ بولو. جب آپ کو ایک ٹی وی ٹاک شو میں کنفرنٹ کیا گیا، یہی عارف نظامی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی خان صاحب کے ساتھ نکاح ہونے جا رہی ہے، آپ نے اس وقت انکار کیوں کیا؟ اس اوپر والے کے حکم کے برعکس جھوٹ کیوں بولا؟ میں آپ کے پروگرام پہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے کسی پروگرام پہ کبھی کوئی اس قسم کی بات ڈینائی نہیں کی. جس پروگرام کی آپ بات کریں، ستار خان صاحب کا پروگرام تھا، اس میں پریزنٹر نے بغیر میرے پوچھے، بغیر پروگرام سے پہلے ڈسکس کیے، خود الفاظ انہوں نے استعمال کیے پروگرام کلوزنگ سے پہلے کہ یہ ڈینائی کر رہی ہیں، لیکن میں نے ڈینائی نہیں کیا. میں نے کچھ بھی نہیں کہا اس کے بارے میں. آپ نے سیاست کی نا، اس میں تصدیق بھی نہیں کی نا. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ کوسچن نہیں پوچھا. انہوں نے یہ پوچھا کہ کچھ لوگ، اور مجھے اس وقت اعتراض اسی بات پہ تھا کہ اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہنی ٹریپ کی باتیں ہو رہی تھیں، مونیکا لیونسکی سے مشابہت دی جا رہی تھی. میں کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بہن ہوں اور کسی کی بیوی بننے جا رہی تھی، تو یہ کہنا کہ اس کو مونیکا لیونسکی کے ساتھ مشابہت دینا، الحمدللہ میں نے تو آج تک صرف حلال کمائی کھائی ہے اور اپنے بچوں کو کھلائی ہے. جب شادی بھی پراسرار طریقے سے ہو اور علیحدگی بھی پراسرار طریقے سے، تو پھر کوئی شک کیوں نہ کریں؟ دیکھیں، شادی کوئی پراسرار طریقے سے نہیں ہوئی. نکاح شریعت میں اجازت ہے اور طلاق کی بھی اجازت ہے شریعت میں. کوئی پراسرار نہیں، پراسرار تو بنایا گیا ہے، یہ تو ایک تاثر دیا گیا ہے. یہ تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس کو تاثر دے رہے ہیں اور ایک پراسرار اس کو بنا رہے ہیں. اس میں کیا پراسرار بات ہے کہ کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرنے جا رہا ہے یا طلاق دینے جا رہا ہے؟ پراسرار کیوں بنایا وہ گیا ہے؟ نکاح رجسٹرڈ ہوا ہے کہاں پہ؟ رجسٹر نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے یہ جو دلہن ہوتی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ایک قانون کا سب سے بڑا علمبردار پاکستان کا قومی لیڈر اور دوسری قانون کی علمبرداری کا درس دینے والی بہت بڑی اینکر، ان دونوں کا نکاح اور قانونی تقاضا پورا نہیں کیا، رجسٹر نہیں کیا. وائے؟ افسوس کے ساتھ لوگ جو باقیوں کو بہت اچھے مشورے دیتے ہیں وہ اپنے اوپر نہیں اپلائی کرتے. اور سچی بات یہ ہے کہ نہ مجھے نکاح کرتے ہوئے یہ خیال آیا جیسے اب لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی حق مہر نہیں تھی. دیکھیں، میں نے بہت نیک نیتی سے، بڑی خلوص کے ساتھ، بہت سنسیریٹی کے ساتھ ایک رشتہ جوڑا تھا. تو میرے تو وہم کیا دیکھ گمان کے میں اور نہیں تھا. سوچ کے یہ رشتہ جوڑا آپ نے؟ بہت کم دیکھ کے اور بہت کم سوچ کے. میرا خیال ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں، ان کے شہرت سے متاثر ہوئی، وزیر اعظم کی بیوی بننا چاہتی تھی، پیسوں پہ نظر تھا، کیا پیش نظر تھا؟ لیکن صافی صاحب، اگر میں نے دولت مند شخص سے شادی کرنی ہوتی تو میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ بہتر چوائسز اویلیبل ہیں یا تھیں اور ہو سکتی ہیں. لیکن اور اگر سیاست کی بات کی جائے تو جن کی سیاست چمکی ہوئی ہے اس طرح بھی انسان جو کہ گارنٹیڈ روٹ دکھائی دے، ایز اے صحافی آپ کو پتہ ہوتا ہے. عمران خان کی شہرت سے میں کبھی متاثر نہیں تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ رشتہ نہیں چل پایا، کیونکہ میں نے رشتہ بہت ریئل رکھنے کی کوشش کی، جہاں ایک بیوی ایک شوہر کے ساتھ جیسا رویہ رکھنا چاہیے ویسا رویہ رکھے، نہ کہ ایک لیڈر اور فین کا رویہ. لیکن میں نے عمران خان کا وہ روپ نہیں دیکھا جو کہ آپ لوگ جلسوں میں، دھرنوں میں دیکھتے ہیں، جو آپ تقاریر میں دیکھتے ہیں، جو آپ انٹرویوز میں دیکھتے ہیں. میں نے ایک اور روپ دیکھا، اور ہر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اور میری کمزوری یہ ہے کہ کوئی اگر اچھا باپ ہو، خاص کر اپنے بیٹوں کے ساتھ اچھا باپ ہو، بیٹیوں کے ساتھ ہر شخص جو ہوتا ہے اکثر سلوک اس کا بہتر ہوتا ہے. پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ جو باپ ہیں ذرا سخت رویہ رکھتے ہیں. اور جب مجھے انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے بات بہت دل پہ لگی، اور میں نے ایک ان کا نرم جو طبیعت تھی وہ وہاں دیکھی اور میں اس سے متاثر ہوئی. پھر مجھے یہ بات ان کی بڑی اچھی لگی کہ وہ تبدیلی کی بات کرتے تھے اور خیبر پختونخوا کے بارے میں بات کرتے تھے
اور اکثر میں جو باتوں میں انٹرویوز میں غلط کوٹ کی جاتی ہوں، یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کا جس سے رشتہ جڑا ہو اور آپ کو لگے کہ ان کا قبلہ آپ کی طرح ہے اور ان کے مقاصد آپ کی طرح ہے. میں چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا سب سے پہلے، اس لیے کیونکہ پسماندہ صوبہ ہے، میرا صوبہ ہے، اور پاکستان پورا ترقی کرے. اور ترقی یہ ہوتی ہے جہاں آپ ہر طرح سے ترقی کریں. یہ سوچ میں سیاسی جواب ہے. یہ سیاسی جواب نہیں ہے. یہ ان کے بیٹے ادھر ان کے ساتھ تھے نہیں تو آپ نے ان کے ساتھ سلوک دیکھ کے کیسے میں آپ نے اس ان سے کا متاثر سلوک ہوئی؟ ان کے بچوں کے ساتھ دیکھا تھا، شادی سے پہلے دیکھا تھا، اور میں بہت متاثر ہوئی. ناظرین، ریحام خان صاحبہ کے ساتھ یہ خصوصی گفتگو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید آج کے جرگے میں. آج کے جرگے کی مہمان ممتاز اینکر ریحام خان صاحبہ. شادی کا پچھتاوا ہے یا علیحدگی کا پچھتاوا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے آپ نے سوال پوچھا تو آپ نے سوچا کہ کیا دیکھ کے کیا اور کیوں کیا، کم دیکھ کے کیا، کم سوچ کے کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جوانی میں غلطیاں کر لیتے ہیں. ہمیں موقع نہیں ملا جوانی میں غلطی کرنے کا، تو میں نے اپنی پسند سے ایک ہی شادی کی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میرا دنیا کے بارے میں یا شادی کے بارے میں تجربہ اتنا نہیں ہے، کیونکہ پہلی جب شادی ہوئی تو بڑی کم عمری میں ہوئی، ارینج شادی تھی، بہت عرصہ شادی رہی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک سوچ ہوتی ہے یا جو انسان کا حادثہ، یہ حادثہ اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اوور ایمبیشیس بھی ہے. میں آپ کی دوسرے سوال کی طرف بھی آتی ہوں. ظاہر ہے طلاق ایک حادثہ ہی ہے، وہ زیادہ مجھے زخمی کر گیا ہے. اور وہ زخم جو ہیں وہ شاید اس طرح کے نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اعتبار جب ہل جاتا ہے تو وہ ذرا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن آج جو کچھ میں ہوں وہ ان مراحل کی وجہ سے ہوں جو کہ مشکل تھے زندگی میں، جو کہ حادثے تھے زندگی میں. تو مجھے کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے. اللہ کا کوئی ماسٹر پلان ہوگا جس کا میں حصہ تھی، اور میرا یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے. اوور ایمبیشس تھی. اول تو اوور ایمبیشس ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اوور ایمبیشس ہو سکتے ہیں، ایک مرد اوور ایمبیشس ہو سکتا ہے، تو ایک عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے تو ہمیں برابر بنایا ہے. آواز اس لیے دی ہے نا کہ میں استعمال کروں، اس لیے تو نہیں کہ میں گونگی رہوں. اگر اللہ رات پوری پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہ رہی تھی نا. دیکھیں، راتوں رات پارٹی پہ کیسے؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم میتھمیٹیکلی اس کو دیکھیں تو ایسا ممکن ہے. عمران خان کو 40 سال لگے ہیں اس سیلیبریٹی امیج کو حاصل کرنے میں. یہ میں نے بارہا کہا ہے اور میں ابھی بھی کہتی ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے متفق ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہیں تو ہے، یعنی ان کی ریپلیسمنٹ ابھی تک نہیں ہے. حاوی کوئی ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ جو آپ کا فیملی ممبر ہوتا ہے وہ جو کام کرے اس میں آپ اس کو سپورٹ کریں. اگر امتحان دے رہا ہے تو اس کو امتحان میں سپورٹ کریں. اگر کوئی بزنس سیٹ اپ کر رہا ہے تو اس میں سپورٹ کریں. تب جب اس کی مرضی ہونا. میں آج تک کہیں بھی عمران خان کی یا پارٹی کی ہدایت کے بغیر نہیں گئی. کراچی گئی، بلایا گیا. ہری پور گئی. خیبر پختونخوا کے جو نیمڈ پریزیڈنٹ تھے یوسف ایوب صاحب، جو کہ بعد میں ان کو کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں رکھا گیا، ان کی پلانٹ تھی. میں تو پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں تھی، میں تو بطور اہلیہ. اب اگر میں یہاں پہ آتی ہوں اور میرے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نمائندے آئے تھے جب آپ کا میں نے انٹرویو دیا، تو اگر وہ مجھے کہیں گے کہ لیفٹ مڑیں یا رائٹ مڑیں، مجھے تو نہیں پتا کہ جلسہ کہاں یا جلسہ میں آرگنائز کر سکوں. سیاسی ایکٹیویٹیز کی خان صاحب نے آپ کو اجازت دی تھی یا کہ خود انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں؟ دیکھیں، جب شادی سے پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میری جو فورٹے ہے یا میری جو اسٹرانگ کوالٹی ہے ان کی، وہ ہے میکرو، یعنی کہ بڑی ویژن. اور انہوں نے مجھ میں یہ دیکھا کہ میں ڈیٹیل پہ جاتی ہوں، یعنی مائکرو پہ فوکس کرتی ہوں. یعنی کہ میں بیٹھ کے 50 صفحے آرام سے پڑھ سکتی ہوں اور میں ایک ایک چیز کی کا نقطہ بھی بتا سکتی ہوں کہ یہاں پہ نقطہ غلط ہے. یا تو وہ انہوں نے مجھ میں دیکھا اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں میکرو میں اچھا ہوں، تم مائکرو میں اچھی ہو. تو پھر انہوں نے خود ہی ٹویٹ کر کے آپ کی سیاست پہ پابندی کیوں لگائی؟ یہ ان کے ٹویٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کی مرضی کے خلاف سیاست میں یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے، یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو جواب یہ دے سکتی ہوں کہ
16 اگست کو جب ٹویٹ آئی، بلکہ اس سے پہلے ہی 14 اگست کے بعد سے آپ نے مجھے کوئی 2.5 مہینے طلاق سے پہلے، یعنی 14 اگست کے بعد سے 31 اکتوبر تک آپ نے مجھے کوئی پریس ٹاک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. صرف اس میں NA 122 پہ مجھے اور میری بیٹی کو خان صاحب نے ساتھ لے کے جہانگیر خان ترین کے پلین میں بٹھا کے کہا کہ آپ ساتھ چلیں، اور بحیثیت پبلک کے ہم نے ایک جلسہ جو کہ علیم خان کا جلسہ ہوا تھا وہ اٹینڈ کیا، اور ایک دعا جو کہ خواتین نے وہاں پہ ارینج کی تھی ایک چھوٹے سے آفس میں، اس کا میں حصہ بنی. تو سیاسی ایکٹیویٹی پہ بین لگانے کے بعد پھر خود ہی انہی کی دعوت پہ گئی، اپنی خواہش سے نہیں گئی، اپنا ٹرپ کینسل کر کے. سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت دیتی ہے نا، یہ تو نہیں کہتا نا کہ ادھر فیصل واڈا سے بھی کروڑوں لو، ادھر جہانگیر ترین سے بھی کروڑوں لو، کسی سے وہاں پہ فلیٹ لو. یہ تو خان صاحب نے اجازت نہیں دی. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف پارٹی تو ایک جگہ، پارٹی کے لیڈرز تو ایک جگہ، لیکن یہ تو آپ کی بڑا پن ہے کہ آپ نے ہماری پختونخوا کی جو ٹریڈیشن ہے اس کو اپہولڈ کیا، اس کو مد نظر رکھا اور میرے سر پہ چادر ڈالی. لیکن مجھے تو نہ پارٹی سے نہ بنی گالا سے سر کی چادر بھی نہیں ملی. پورا سال میرے تو سر پہ چادر بھی کسی نے نہیں دی، بلکہ یہ ہوا کہ اب یہ حال ہے کہ سر سے چادر کھینچ لی گئی ہے. تو کروڑوں کی بات تو بڑی دور کی بات ہے. میں آپ کو کاؤنٹر کوسچن کروں، کمی تو کسی چیز کی نہیں تھی نا. بڑا گھر، جہاز اویلیبل، KP کی حکومت اویلیبل، آپ جدھر جائیں لوگ استقبال کرے، دعوتیں دے، تو چادر کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ کچھ لوگوں کے لیے عزت زیادہ ضروری ہوتی ہے، خلوص زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور چادر میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس لیے کیونکہ نہ پلین نہ ہیلی کاپٹر میرے لیے تھا، نہ میں نے استعمال کیا اپنے لیے، جب تک کہ کہا نہیں گیا کہ ساتھ کہیں ہمراہ آپ کہیں جائیں. اسی طرح کروڑوں کی جو آپ نے بات کی، سیاسی ایکٹیویٹیز پہ خود خان صاحب زیادہ ڈسٹرب تھے یا پارٹی کے کچھ لیڈر زیادہ ڈسٹرب؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، یہ ان کے لیے سوال ہے، یہ ان کے لیے سوال ہے. میں آپ کو الفاظ بتا رہی ہوں. جب میں واپس آئی ہری پور کے جلسے سے تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے یوسف ایوب نے بتایا ہے کہ تم نے تو کیمپین اٹھا دی ہے، اور یہ ان کے الفاظ تھے. اب اگر آپ اس کو سمجھیں کہ یہ شوہر کسی کی تنقید کر رہے ہیں تو شاید میں سمجھ نہیں سکی. اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہو کہ آپ نے بڑا اچھا زبردست بیان دیا ہے، جب انہوں نے پہلی تقریر سنی تو انہوں نے کہا تم نے تو بڑی دھواں دار سپیچ کر دی، انہوں نے یہ کہا، تو شاید میں سمجھ نہیں پائی. لیکن میں اس کو کچھ چیزیں ہیں جن کا جواب اب قوم کا آپ پہ قرض ہے کہ قوم کی آپ اس حوالے سے رہنمائی کریں. میں کروڑوں کی بات پہلے کلیئرفائی کر دوں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں یہ کہ مجھ پہ اگر کوئی ایلیگیشن لگا رہا ہے تو میں جواب دہ ہوں نہیں، اس لیے کیونکہ جو ایلیگیشن لگا رہا ہے سلیم صافی صاحب کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ پروف کریں کہ 5 کروڑ ریحام خان نے لیے، 8 کروڑ ریحام خان نے لیے، سلور اوکس کا فلیٹ ریحام خان نے لیا، MI6 کی ریحام خان ایجنٹ ہیں، یہ پروف کریں. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں اور یہ بات سمجھنے والی ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کیونکہ میرا پاکستان میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف ہو. پہلی بات یہ کہ کوئی یہ سمجھے اگر کہ مجھے ڈرا کے دھمکا کے اور بھگایا جا سکتا ہے، یہ چپ کرایا جا سکتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. کیونکہ میں خاموش غلط بات پہ نہیں رہوں گی. حق کے لیے میں آواز اٹھاؤں گی، ہر ایک بچی کے لیے آواز اٹھاؤں گی، اور اس کے لیے میں ایک سماجی مہم، ایک سوشل موومنٹ شروع کرنے جا رہی ہوں، اور میں آپ کے پروگرام پہ اس کو اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں. اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا پروگرام کے کہ ٹی وی کو دیکھ کے کس طرح کا سوشل موومنٹ؟ سیاست کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک سوشل موومنٹ ہے تبدیلی لانے کی، اور وہ تبدیلی ہے سوچ کی تبدیلی. اگر خواتین یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کے حق پامال کیے جا سکتے ہیں، اگر وہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی الزام لگے یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو ان کو خاموش کرا دیا جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. ان کی آواز، ان کے لیے انصاف کے لیے یہ مہم ہے، اور ہم ویب سائٹ لانچ کی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ میں چاہوں گی. نہیں، پریشر گروپ بنا رہی ہیں، پارٹی بنا رہی ہیں؟ بالکل جی. اگر کہیں بھی مقصد اس کا یہ ہے، آرگنائزیشن کا نام جو ہے مور ہے، جو کہ پشتو میں جس کو ماں کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے ایک سب سے بڑا درجہ ایک عورت کا یہ ہے، مرد سے بڑا یہ درجہ یہ ہے کہ ایک عورت ماں بن سکتی ہے. تو مور آرگنائزیشن کا نام ہے، اور اس کے نیچے ہم ایک ٹیم RK بنا رہے ہیں.
میں بنا رہی ہوں، اور اس میں میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ خواتین جن کا مجھے بڑا پیار ملا ہے، اور مردوں نے بھی مجھے بہت عزت دی ہے جب میں واپس آئی ہوں، کیونکہ تاثر تو یہ مل رہا تھا کہ جیسے لوگ مجھ سے ناخوش ہیں۔ اور لوگ کون ہیں آپ کے ساتھ؟ صرف میں علم بردار ہوں ابھی، اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہر صوبے سے، ہر قصبے سے، ہر ضلع سے، ہر شہر سے، ہر دیہات سے آپ ویب سائٹ پہ پیچھے قوت کون سی ہوگی، نواز شریف کی یا قوت کسی صرف اللہ پاک کی ہے، قوت صرف اللہ پاک کی ہے۔ نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، نواز شریف صاحب کی ہمدردی تو آپ کے ساتھ ہوگی اس دوران کہ عمران خان صاحب کو پریشان اگر ہمدردی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، میری کوئی ملاقات نہیں ہے ان سے یا ان کی شہباز شریف کی لندن میں ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں جی، میری شہباز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی لندن میں۔ سچ مچ؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو کچھ کہوں گی سچ کہوں گی، اور ہمیشہ سچ کا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ تو اس چینل میں آپ کو کون لے کے آئے؟ اس چینل کا میرے علم کے مطابق ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے وہ چینل اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں جو وہم ہوں کہ میں کوئی ایجنڈا یا کوئی بدلے کی روش رکھتی ہوں، تو وہ کم از کم آرام سے بیٹھیں کہ جہاں ہم آپ کے رویے میں انتقام تو نظر آتا ہے نا، تنگ کرنا آپ کے پیش نظر تو ہے نہیں۔ میرے نظریے میں آپ کو یا میرے انداز میں آپ کو ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر پاکستان اور یہاں کے لوگوں سے اتنی محبت ہے تو آپ ان کے لیے برٹش سٹیزن شپ کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ برٹش سٹیزن شپ میں نے اس لیے نہیں چھوڑی کیونکہ ایک ماں ہوں میں، اور میرے 3 بچے ہیں، اور ان میں سے بلکہ تینوں ہی اب بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ باہر ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک چھوٹی سی بڑی معمولی سی اور بڑی میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس مرحلے سے گزرے ہوں گے کہ میں جس وقت بھی چاہوں تو پلین پہ بیٹھ کے اپنے بچوں سے ملاقات کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے بڑی قربانی دی اپنے بچوں سے دوری کی۔ تو اگر مجھے ویزا کی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھے ایسی ضرورت نہ پڑے، لیکن میں ایک ماں ہوں، دادی بھی بننا چاہتی ہوں، اور چاہوں گی کہ آنا جانا میرے آسانی ہو۔ صرف ایک بڑے طبقے نے خان صاحب سے تبدیلی کی امیدیں وابستہ کی ہیں۔ خان صاحب ان امیدوں پہ پورے اترنے والی شخصیت ہیں؟ دیکھیں، میں پاکستانی عوام کو یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، کیوں میں ٹیم آر کے کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ایک شخص سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خان صاحب کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہیں ان سے کافی متاثر ہیں۔ جہانگیر ترین سے بہت متاثر ہیں، اسد عمر صاحب سے بہت متاثر ہیں، اور نعیم الحق صاحب سے بھی بہت متاثر ہیں۔ ٹاپ لیڈرز میں خان صاحب کی چاپلوسی زیادہ کون کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ سیلیبریٹی سے سبھی ایک طرح سے بات کرتے ہیں۔ نہیں، نسبتاً زیادہ خوشامد آپ نے کس کو کرتے ہوئے دیکھا، اور کھری بات کرتے ہوئے کس کو دیکھا؟ کھری بات کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خوشامد کا کلچر؟ کھری بات کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ زیادہ خوشامد کون کرتے تھے یہ قریبی لیڈرز؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ ٹف مقابلہ ہے؟ ٹف مقابلہ ہے۔ اچھا، ریحام خان اس دوران بہت بدل گئی تھی، اور بعض لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ایک پی ٹی آئی والا تکبر اور غرور ریحام میں بھی آ گیا ہے۔ جس میڈیا نے ان کو عزت دی، شہرت دی، وہ میڈیا جو خان صاحب تک ان کی رسائی کا ذریعہ بنا، اس میڈیا کو ان کی بیوی بننے کے بعد آپ نے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن آپ نے تکبر میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں پاکستانی ٹی وی چینل دیکھتی نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں پاکستانی ٹی وی چینل نہیں دیکھتی، میں بہت زیادہ محتاط ہوں۔ اگر اس ٹویٹ کی طرف آپ واپس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں لکھا ہے کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتی، اور اس کا ریزن یہ ہے، ایکسکیوز یہ ہے کہ میں بہت گھنٹے کام کرتی ہوں، اور جب میں واپس آتی ہوں تو ٹی وی پہ میرے بچوں کی اجارہ داری ہوتی ہے، اور یا پھر میں ان کو وقت دیتی ہوں، تو ٹی وی دیکھنے کی مجھے عادت رہی نہیں۔ جب سے میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہوں تو ٹی وی کام پہ اگر ٹی وی وغیرہ لگی ہو، لیکن ٹی وی دیکھنے کی ہمارے گھر میں ویسے روایت نہیں ہے، اور نہ بنی گالا میں روایت تھی۔ دھمکیاں کس نوعیت کی مل رہی ہیں؟ کون دے رہا ہے؟ دھمکیاں ان لوگوں سے آتی ہیں جو کج فہمی کا شکار ہے، جو کہ فیکچول چیکس نہیں کرتے، اور جو اپنے جو ہم جیسے کہتے ہیں مشران ہیں ان کو خوش کرنے کی خواہش میں اس قسم کی غلط حرکتیں کر لیتے ہیں۔ مارنے کی دھمکیاں ہوتی ہیں، بچوں کو نقصان پہنچانے کی۔ دیکھیں جو مجھ کو تھوڑا سا مجھے کہا گیا کہ جی آپ واپس پاکستان نہ آئیں، اس قسم کی بات مجھ سے کہی گئی کہ دیکھیں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ بہت لوور ڈاؤن ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کون لوگ ہیں، لیکن مجھے اطلاع دی گئی کہ اس طرح کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ
کسی کو خوش کرنے کی خاطر کچھ یہ بات درست ہے کہ جو زلفی صاحب پہلے آپ اور خان صاحب کی صلح کروا رہے تھے وہ بھی پھر آپ کو اس پہ کنونس کرا رہے تھے کہ آپ نہ جائیں پاکستان؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں واپس پاکستان آؤں، اور اس کی مجھے جو کہا گیا، اور میں چونکہ جھوٹ نہیں بولتی تو میں کبھی بھی راضی نہ ہوتی، اس لیے کیونکہ ہمارے درمیان کوئی فائنینشیل اگریمنٹ کسی قسم کی نہیں ہوئی، نہ میں نے کسی چیز کا مطالبہ شادی کے دوران کیا، خرچے تک کا مطالبہ نہیں کیا، اور نہ میں نے طلاق کے بعد کیا، اس لیے کیونکہ میں ایک بہت باغیرت شخص ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو اپنے شو میں بلانا چاہے گی انٹرویو کے لیے؟ میرا خیال 3-4 جو میں نے انٹرویوز کر لیے وہ ساری زندگی کے لیے کافی